ظہور اسلام سے پہلے عرب کے لوگ 3 بڑے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لات، منات اور عزا نامی یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ وہاں اور بھی بہت سے بت رکھے ہوئے تھے۔ عرب کے لوگ ذہین اور سمجھدار ہونے کے باوجود بت پرستی کی جانب کیوں مائل ہوئے، اس واقعے میں بیان کیا جائے گا۔ خانہ کعبہ میں نصب کیے گئے بت نمائشی یا علامتی تھے۔ اصل بت جن کے باقاعدہ معباد یعنی عبادت گاہیں بنی ہوئی تھیں عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ وہاں ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ جن بستیوں میں ان بتوں کے معباد بنے ہوئے تھے ان کے ارد گرد کے رہنے والے عرب وہاں جا کر بتوں کی عبادت کرتے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان کے سامنے قربان گاہیں بھی بنی ہوئی تھیں جہاں جانوروں کو لے جا کر ذبح کیا جاتا اور قربانی کی منتیں پوری کی جاتی تھیں۔ حیرت انگیز بات تھی کہ ان بتوں کو ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ آخر ذہین عرب ان بے جان بتوں کی عبادت پر کیسے لگ گئے تھے؟ ان بتوں میں ایسا کیا تھا کہ انہیں پوجنے والوں کی تعداد میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا؟ لات، منات اور عزا 3 دیویاں تھیں جن کے بارے میں مشہور تھا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کی بیٹیاں تھیں، اس لیے ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ دراصل ان بتوں کے ساتھ 3 چڑیلیں یعنی مونس شیاطین منسلک تھیں۔ یہ بتوں میں گھس جایا کرتیں اور اپنے سامنے سجدے کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتی تھیں۔ کیونکہ یہ شیاطین جنات تھیں اس لیے ان لوگوں کو جب ان کے ناموں سے پکارتیں اور ان کے مسائل پر بات کرتیں تو سننے والے اپنے ذاتی مسائل جن سے صرف وہ خود آگاہ ہوتے کے بارے میں بت کے منہ سے سن کر ایسا متاثر ہوتے کہ انہیں حقیقت میں معاذ اللہ خدا کی بیٹیاں سمجھنے پر مجبور ہو جاتے۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے معبدوں میں کہان ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی اشیاء سمیٹنے کا کھیل جاری رکھتے تھے۔ سب بتوں میں جسے بلند مقام حاصل تھا اس کا نام عزا تھا، یعنی سب سے زیادہ قابل عزت۔ یہ بت وادی نخلا میں خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ عزا کے بت کا ایک شاندار معباد بنایا گیا تھا۔ وہاں پر دوبیہ زوائنی نامی ایک کاہن بت کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ معباد کے سامنے تھوڑے فاصلے پر اصل نامی 3 خودرو صحرائی درخت نما بڑے بڑے پودے تھے۔ اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی تھی دراصل ایک مونس شیطان تھی جو ان درخت نما بڑے بڑے پودوں پر رہتی تھی جو اسی عبادت گاہ کے قریب تھے۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا، چڑھاووں اور منتوں کے لیے آتے تھے تو وہ معباد کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی، لوگوں کے مسائل اپنی شیطانی قوتوں سے حل کرتی تھی اور ان کو بھٹکاتی تھی۔ اس کا آقا شیطان اس کی اس کارکردگی پر خوش تھا۔ فتح مکہ کے کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے 360 بت توڑ دیے گئے اور اللہ کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہات اور بستیوں میں بنی معبادوں کے بتوں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آ گئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل حضرت خالد بن ولید کو طلب فرما کر عزا کی تباہی کا کام سونپا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ عزا کے معباد کے قریب 3 اصل کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ آپ حکم پا کر خراز بستی میں پہنچے، معباد کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع اصل کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ نے واپس جا کر درخت کاٹنے کا حال بتایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے خالد، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد کو حکم دیا کہ
आप दूसरा दरख्त भी काट दीजिए। एक बार फिर हजरत खालिद वहां पहुंचे और दरख्त काटने के बाद वापस जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरख्त काटने का अहवाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर हजरत खालिद से पूछा, ए खालिद, इस बार जब आप दरख्त काट रहे थे तो कोई वाकया पेश आया? हजरत खालिद ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इस बार भी कोई गैर मामूली वाकया पेश नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फिर हजरत खालिद को तीसरे दरख्त को काटने का हुक्म देकर भेजा। तीसरी बार जब हजरत खालिद बिन वलीद तीसरे दरख्त के करीब इसे काटने की नीयत से पहुंचे तो अचानक एक हैबतनाक चुड़ैल आपके सामने जाहिर हो गई। वो एक मकरू सूरत नंगी बुढ़िया के रूप में थी। वो शोले बरसाती आंखों से हजरत खालिद को गुस्से से देखने लगी। अचानक माँ बात का काहन बुलंद आवाज से पुकार कर बोला, उज़ा, खालिद को कत्ल कर दे। अगर तूने इसे कत्ल ना किया तो आज तो जलील और रुस्वा हो जाएगी। चुनाचे चुड़ैल हजरत खालिद बिन वलीद की जानिब उन्हें जान से मार देने का इरादा लिए बढ़ी। आपने तलवार निकाली और अल्लाह पाक का नाम लेकर चुड़ैल पर हमला कर दिया और पहले ही वार में उस खौफनाक चुड़ैल का सर तन से जुदा हो गया। जमीन पर गिरते ही उसका जिस्म सूखी लकड़ी की तरह जलने लगा। थोड़ी देर बाद आपके सामने राख का ढेर पड़ा हुआ था। आपने चुड़ैल को कत्ल करने के बाद माबाद में मौजूद बुत के टुकड़े कर दिए। उसके बाद काहन को भी हलाक करके वापस रवाना हुए। हजरत खालिद बिन वलीद ने सारा किस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश गुजार किया तो आपने फरमाया, ये उज़ा थी, अब ये हमेशा के लिए खत्म हो गई है, अब इसकी पूजा दोबारा नहीं होगी। लोगों को वरगलाने वाली जिस शैतानी कुव्वत की पूजा अरब सदियों से करते चले आ रहे थे, उसका खात्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार ने कर दिया। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारा आज का वाकया पसंद आया हो तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और इस तरह के मज़ीद तारीख़ी वाकया सुनने के लिए हमारे चैनल इशाल इस्लामिक स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए।